ریاستی گورنر نے 44 گروپ 1 پروبیشنری ڈپٹی کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت کوئی مراد نہیں بلکہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس موقع پر پروبیشنری ڈپٹی کلکٹرز کو اہم مشورے بھی دیے۔ اے سی بی نے حیدرآباد واٹر بورڈ کے جنرل مینیجر کے مکان کے بشمول 8 مقامات پر ایک ساتھ دھاوے کیے۔ اس کارروائی کے دوران 1 کروڑ 5 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ سونا اور چاندی برآمد ہونے کی اطلاع ملی ہے، تاہم ضبط شدہ اثاثوں کی سرکاری تصدیق ہنوز نہیں ہوئی ہے۔ فوڈ سیفٹی کے حکام نے عوامی شکایت موصول ہونے کے بعد لولو ہائپر مارکیٹ کا معائنہ کیا۔ اس مارکیٹ کے دوران اسٹور میں کئی سنگین بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا۔ ان ہاؤس کچن میں ناقص صفائی انتظامات اور کیڑوں کی موجودگی پائی گئی، جبکہ بچا ہوا کھانا اور سڑی ہوئی ترکاریاں بھی برآمد ہوئی۔ بیسن آٹا اور دالوں میں کیڑے پائے گئے۔ میعاد ختم ہونے والے اور غلط لیبل والے غذائی مصنوعات بھی پائے گئے۔ پیک شدہ اشیاء پر FSSAI لائسنس کی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ گوشت کے پانی کی نکاسی بند ہونے سے شدید بدبو پھیل رہی تھی۔ حکام نے تقریباً 150 کلو غیر محفوظ غذائی اشیاء جن میں مٹھائیاں، تیل، آٹا اور دالیں شامل ہیں ضبط یا پھر تلف کر دی۔ ملاوٹ اور مصنوعی رنگوں کے شبے میں نمونے جانچ کے لیے روانہ کیے گئے۔ عوام کو ہدایت دی گئی کہ خریداری سے پہلے پیکنگ، لیبل، میعاد ختم ہونے کی تاریخ اور صفائی کے حالات کا بغور جائزہ لیا جائے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے بیشتر اضلاع میں اورنج الرٹ اور بعض اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے 22 مئی تک شدید گرمی کی لہر کی وارننگ دی ہے۔ اورنج الرٹ والے علاقوں میں درجہ حرارت 41 سے 44 ڈگری سیلسیس جبکہ ریڈ الرٹ والے اضلاع میں 44 سے زائد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ 19 مئی کو عادل آباد، جگتیال، آصف آباد، منچریال اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت عامہ نے عوام کو دوپہر کے اوقات میں غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز، ہلکے سوتی کپڑے پہننے اور پانی و ORS کے روایتی مشروبات کے ذریعے جسم میں پانی کی مقدار بڑھانے کا مشورہ دیا۔ ریاستی وزیر سیتکا نے تلنگانہ PG لا کامن انٹرنس ٹیسٹ میں شرکت کر کے تعلیم سے اپنی وابستگی کی ایک منفرد مثال پیش کی۔ پہلے ہی LLB، کارپوریٹ لا میں LLM اور پولیٹیکل سائنس میں PhD وہ کر چکی ہے اور اب دستور ہند میں گہری دلچسپی کے باعث دستور میں مزید LLM کرنے کی خواہاں ہے۔ ان کی امتحان میں شرکت کو عوامی حلقوں نے عمر اور عہدے سے بالا تر ہو کر علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزا مثال قرار دیا۔ انڈین ایئر فورس کی اسکواڈرن لیڈر ثانیہ نے باوقار کیٹ اے کوالیفائی فلائنگ انسٹرکٹر اہلیت حاصل کرنے والی پہلی خاتون عہدیدار بن کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ نے ثانیہ کی اس کامیابی کو ان کی ثابت قدمی، انتھک محنت اور غیر معمولی لگن کا مظہر قرار دیتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ ضلع پداپلی کے پیگڑ پلی گاؤں میں بونال تہوار کے موقع پر دلت طبقے کو مندر میں داخلے سے روکنے کا الزام سامنے آیا ہے۔ اس واقعے کے خلاف دلت افراد نے سڑک پر بڑے پیمانے پر دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے نتیجے میں ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی۔ بعد ازاں DCP رام ریڈی موقع پر پہنچے اور مظاہرین سے بات چیت کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ دلت خواتین کو مندر میں داخل ہو کر بونال پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ پولیس کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ بزرگ نگر میں ایک مقامی ہوٹل کی جانب سے مفت بریانی کی پیشکش کے اعلان کے بعد عوام کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی، جس کے باعث سڑک پر شدید ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور حالات کو قابو میں کیا۔ پولیس کے مطابق ہوٹل انتظامیہ کو پہلے ہی انتباہ دیا گیا تھا کہ پیشگی اجازت کے بغیر ایسی پیشکش کر کے عوامی پریشانی پیدا نہ کی جائے۔ پولیس نے انتباہ دیا کہ ایسی صورتحال پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تاہم انتظامیہ نے اس انتباہ کو نظر انداز کر دیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے حال ہی میں جاری کردہ TG EPSET 2026 کے نتائج میں ریاستی سطح پر پہلا رینک حاصل کرنے والے اپل کے طالب علم M روشی کو تہنیت پیش کی۔ روشی نے 156.63 نشانات حاصل کرتے ہوئے نمایاں کامیابی درج کی۔ اس موقع پر اپل کے رکن اسمبلی لکشما ریڈی، مقامی کارپوریٹر اور روشی کے والدین بھی موجود تھے۔ ممبئی احمد آباد شاہراہ پر پالگھر کے قریب پیر کے روز ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 13 افراد ہلاک اور 16 افراد زخمی ہو گئے۔
پولیس کے مطابق ایک کنٹینر ٹرک شادی کی تقریب میں شریک افراد کو لے جانے والی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کے باعث دونوں گاڑیاں الٹ گئیں اور بری طرح تباہ ہو گئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ ممبئی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں آج ایک تقریب کے دوران ڈی سی پی پروین منڈے، کرشن کانت اپادھیائے اور دکشت کمار گینم کو ترقی دیتے ہوئے ایڈیشنل کمشنر پولیس کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ اس موقع پر عہدیداروں کے ارکان خاندان بھی موجود تھے۔ تقریب میں سینئر پولیس حکام نے تینوں عہدیداروں کو اس نمایاں کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ ممبئی اور اس کے شہریوں کی خدمت میں نئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دیں گے۔ رشی کیش ریلوے اسٹیشن کے قریب گزشتہ رات اجین ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی۔ شنٹنگ آپریشن کے دوران ٹرین ایک ستون سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ خوش قسمتی سے اس وقت ڈبوں میں کوئی مسافر موجود نہیں تھا، جس کے باعث جانی نقصان ٹل گیا۔ حادثے میں کئی کوچز کو نقصان پہنچا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے چھتیس گڑھ کے جگدل پور میں تلنگانہ پولیس کے سینئر عہدیداروں کو ریاست کو نکسلزم سے پاک بنانے میں نمایاں رول ادا کرنے پر اعزاز سے نوازا۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں سی وی آنند، ریاستی سیکورٹی مشیر شیو دھر ریڈی، ڈی جی پی آپریشنز ڈاکٹر انل کمار اور ملکاجگیری کمشنر سمتی شامل ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے 31 مارچ 2026 تک ملک بھر سے مائع بازو کی انتہا پسندی کے خاتمے کا نشانہ مقرر کیا ہے، جبکہ بستر کو اب نکسلزم سے پاک قرار دیا جا چکا ہے۔ شیخ علی حدیفی کو رواں سال حج کے موقع پر مسجد نمرہ میں خطبہ عرفات دینے کے لیے حج خطیب مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقرر خادم حرمین شریفین کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔